انسانوں کے ذاتی یا اجتماعی خواب کتنے ہی مضحکہ خیز کیوں نہ ہوں، مگر ان کی انسانیت سے متعلق خواب ہم جیسوں کے لیے جو انسانیت کے جامع سے کبھی باہر نہیں نکل پائے اور بھی زیادہ حسرتناک اور قابل رحم ہیں۔ جیسا کہ علم فلکیات نے ظاہر کیا ہے کہ یہ کائنات بھی انتہا وسیع ہے، ہماری دوربینوں سے پرے، اور کیا کچھ چھپا ہے ہم نہیں جان سکتے، مگر جو ہم جان سکتے ہیں وہ ناقابل یقین وسعت کا حامل ہے۔ ہماری کہکشاں نظر آنے والی کائنات کا ایک حقیر سا ٹکڑا ہے، اور اس ٹکڑے میں ہمارا نظام شمسی بہت ہی حقیر سا ایک ذرہ ہے، اور اس ذرے میں ہماری دنیا ایک خوردبینی نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اور اس نقطے پر کاربن اور پانی کے غیر خالص ننھے اور پیچیدہ لوتڑے جو کچھ غیر معمولی کیمیائی اور طبیعتی خصوصیات کے مالک ہیں، چند سالوں تک رینگتے ہیں اور پھر انہی عناصر میں تحلیل ہو کر فنا ہو جاتے ہیں جن سے وہ نکلے تھے۔ یہ اپنا وقت اپنی فنا کے التوا اور دوسروں کی فنا کو تیز کرنے میں گزارتے ہیں۔ قدرتی آفات اکثر ان میں سے کروڑوں کو تباہ کر دیتی ہے، اور بیماری بہت سوں کو وقت سے پہلے مار دیتی ہے۔ اس کے بعد اس کے خاندان کی عظمت کا نمبر آتا ہے، کس طرح اس کے والد میں وہ غیر متزلزل دیانتداری دی جو آج کل عنقا ہے، اور کس طرح انہوں نے سخت گیری سے اس کی تربیت کی جو آج کل کے والدین میں نہیں پائی جاتی، اور اس کے اپنے بچے کس طرح اسکول میں پڑھائی میں آگے ہیں، اور اس کی بیٹی کسی بھی صورت میں کسی غیر مناسب جگہ شادی نہیں کرے گی۔ خواب اور حقیقت۔ تقریباً سبھی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہماری خواہشات ہمارے عقیدوں پر اثر انداز ہوتی ہے، مگر یہ کس حد تک ہوتا ہے، اس بات کے بارے میں عموماً غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے زیادہ تر عقیدے عقلی بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں، اور ہماری خواہشات کبھی کبھار ہی ہمارے عقیدوں میں مخل ہوتی ہیں۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دراصل جن عقیدوں پر ہماری روزمرہ زندگی کا انحصار ہوتا ہے، ان میں سے بیشتر ہماری خواہشات ہی کا روپ ہوتے ہیں۔ البتہ کہیں کہیں حقیقت کے دھچکے ہمارے عقیدوں کو درست ضرور کرتے ہیں، مگر صرف کہیں کہیں۔ انسان بنیادی طور پر خوابوں کی دنیا کا باسی ہے، جس کے خوابوں میں باہر کی حقیقی دنیا کبھی کبھار ہی مخل ہوتی ہے، اور پھر وہ دوبارہ خیالات کی غنودگی میں کھو جاتا ہے۔ فرائیڈ نے یہ ثابت کیا کہ ہمارے خواب کس طرح ہماری خواہشات کی تکمیل ہوتے ہیں، اور یہی بات انہوں نے اتنی ہی سچائی سے دن کے خوابوں کے بارے میں بھی کہی ہے، اور اگر وہ ان خوابوں کو بھی اس میں شامل کر لیتے جنہیں ہم عقیدہ کہتے ہیں تو کچھ غلط نہ ہوتا۔ یہ بات کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد حقیقت کے بجائے ہماری خواہشات پر ہوتی ہے، تین طرح سے سمجھی جا سکتی ہے۔ پہلا طریقہ تحلیل نفسی کا ہے، جو دیوانوں اور مخبوط الحواس لوگوں کی بیماری کو سمجھ کر یہ سمجھاتی ہے کہ ماہیت کے اعتبار سے ان دیوانوں اور عام صحت مند انسانوں میں کتنا کم فرق ہے۔ دوسرا طریقہ تشکیک پسند فلسفی کا ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ عقلی طور پر ہمارے سب سے عزیز عقیدوں کی بنیاد کس قدر کمزور ہے۔ اور آخری طریقہ عام انسانوں کے ذاتی مشاہدات ہیں۔ بس ان میں سے صرف آخری والے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ وحشی لوگ جو ارد گرد کے ماحول کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، وہ بھی شعوری طور پر جاہل نہیں ہوتے، بلکہ ان کے بھی ان گنت عقیدے ہیں جن پر وہ اس پختگی سے یقین رکھتے ہیں کہ وہ ان کے تمام اعمال کا احاطہ کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ کسی جانور یا بہادر جنگجو کا گوشت کھا لینے سے اس کے اوصاف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے قبیلے کے سردار کا نام لینے سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے، اس حد تک کہ اگر کوئی لفظ ان کے سردار کے نام سے صوتی مشابہت بھی رکھتا ہو تو وہ اس لفظ کو نہیں بولتے۔ جب یہی وحشی اور جنگلی زراعت سے واقف ہو جاتے ہیں تو ان کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ جادو ٹونے یا آگ جلانے سے بارش ہو جائے گی یا سورج تیز چمکنے لگے گا۔ وہ یہ بھی ماننے لگتے ہیں کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کی روح بدلہ لینے کے لیے قاتل کا پیچھا کرتی ہے،
لیکن اپنے منہ پر رنگ مل لینے سے یا بیس بدل لینے سے اسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس عقیدے کے پہلے حصے کے خالق وہ لوگ ہیں جنہیں قتل ہونے کا خطرہ ہوتا تھا، اور دوسرے حصے کے خالق وہ ہیں جو خود قاتل ہوتے تھے۔ مگر غیر عقلی عقیدے رکھنے کے لیے جنگلی یا وحشی ہونے کی ضرورت نہیں۔ بنی نوع انسان کی ایک بڑی تعداد کے مذہبی عقیدے ہمارے عقیدوں سے مختلف ہیں اور لہٰذا غلط ہیں۔ علاوہ سیاستدانوں کے، تمام سیاسی لوگوں کی آراء زیادہ تر معاملات میں سخت جذباتی ہوتی ہے، جو ایک غیر جانبدار آدمی کو بالکل بھی بنیاد نظر آتی ہے۔ الیکشن کے دوران سیاسی کارکن ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی جیتی ہی جیتی، چاہے ہار کی موافقت میں کتنے ہی دلائل کیوں نہ موجود ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 1914 کی خزاں میں جرمنوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ مانتی تھی کہ جرمنوں کی جیت ہوگی۔ حقیقت نے ان کی آنکھیں کھول دیں۔ لیکن اگر کسی طرح سے تمام غیر جرمن تاریخ دانوں کے لکھنے پر 100 سال تک پابندی لگ جائے تو جرمن پھر یہی خواب دیکھنے لگیں گے۔ ایسی صورت میں جنگ کی ابتدائی فتوحات یاد رکھی جائیں گی، جبکہ آخر میں جو ہلاکت اور تباہی ہوئی اس کو بلا دیا جائے گا۔ خوش اخلاقی کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے آدمی کے ان عقیدوں کی عزت کریں جن کا تعلق اس کے یا اس کے گروہ کی خوبیوں سے ہے۔ ہر انسان کے گرد ایک اطمینان بخش عقیدوں کا بادل ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی جائے۔ ان میں کچھ عقیدوں کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، جو اس کی خوبیوں اور اس کے اخلاقی امتیازات، اس کے دوستوں کی شفقت اور جاننے والوں کی عزت، اس کی ترقی کے رنگین امکانات اور اس کی نہ ختم ہونے والی قوت ارادی کے بارے میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے خاندان کی عظمت کا نمبر آتا ہے، کس طرح اس کے والد میں وہ غیر متزلزل دیانتداری دی جو آج کل عنقا ہے، اور کس طرح انہوں نے سخت گیری سے اس کی تربیت کی جو آج کل کے والدین میں نہیں پائی جاتی، اور اس کے اپنے بچے کس طرح اسکول میں پڑھائی میں آگے ہیں، اور اس کی بیٹی کسی بھی صورت میں کسی غیر مناسب جگہ شادی نہیں کرے گی۔ اس کے بعد عقیدوں کا وہ سلسلہ ہے جو اس کے معاشرتی طبقے کی خوبیوں سے متعلق ہیں، وہ طبقہ جو اس کے مطابق یا تو سب سے بہتر یا سب سے ذہین یا سب سے نیک ہیں۔ ویسے عموماً ان تینوں میں پہلے کو دوسرے پر اور دوسرے کو تیسرے پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اپنی قوم کے بارے میں بھی ہر شخص خیالی مغالطوں میں مبتلا ہے، اور آخر میں وہ کہانیاں اور اصول ہیں جن میں انسان کی برتری اور اشرف المخلوقات ہونے کا پرچار ہے، یا تو مطلقاً یا پھر دوسرے جانوروں کے مقابلے میں۔ مثلاً انسانوں میں روح ہوتی ہے اور جانوروں میں نہیں ہوتی، یا یہ کہ انسان عقلی حیوان ہے۔ کسی بھی غیر معمولی ظالم یا غیر فطری فعل کو حیوانی کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسے فعل انسانوں کی خاصیت ہیں۔ انسان خدا کا پرتو ہے، اور انسان کی بقا اور بہتری کائنات کا اصل مقصد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ہمارے پاس اپنے کو خوش رکھنے کے لیے کامل یقینوں اور عقیدوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ وہ یقین اور عقیدے جو انسان کی ذات سے متعلق ہیں، جو اس کے خاندان سے متعلق ہیں، وہ جن کا تعلق اس کے معاشرتی طبقے یا قوم سے ہے، اور آخر میں وہ جو بالعموم تمام انسانوں سے متعلق ہیں۔ اگر ہم کسی شخص سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں تو ہمیں اس کے ان عقیدوں کی عزت کرنی ہوگی۔ لہٰذا جو بات ہم کسی شخص کے پیٹھ پیچھے کہہ سکتے ہیں وہ اس کے منہ پر نہیں کہنی چاہیے۔ جتنا کوئی ہم سے دور ہوگا اتنا ہی ان دونوں میں فرق زیادہ ہوگا۔ مثلاً بھائی سے بات کرتے وقت ہمیں اس کے والدین کے بارے میں خوش خلقی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوش خلقی کی ضرورت سب سے زیادہ غیر ملکیوں سے گفتگو کے دوران پیش آتی ہے، اور وہ لوگ جنہیں غیر ملکیوں سے بات چیت کا ذرا کم اتفاق ہوا ہو ان کے لیے یہ بات کافی پریشان کن ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کسی امریکی سے ویسے ہی یہ کہہ دیا کہ امریکہ اور برطانیہ کے آئین میں چند نقطوں پر مماثلت پائی جاتی ہے۔ اسے فوراً غصہ آ گیا۔ پہلے کبھی ایسی بات نہ سننے کی وجہ سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص سنجیدگی سے اس قسم کا خیال بھی دل میں لا سکتا ہے۔ ہم دونوں ہی خوش خلقی کے امتحان میں فیل ہو چکے تھے،
اور نتیجہ ایک ہی تھا، مکمل تباہی۔ مگر خوش اخلاقی کے فقدان کے نتائج معاشرتی نقطہ نظر سے کتنے ہی ناخوشگوار کیوں نہ ہوں، دیو مالائی عقیدوں کا خاتمہ کرنے کے لحاظ سے یہ ضرور قابل ستائش ہیں۔ ہمارے فطری عقیدے دو طرح سے درست کیے جا سکتے ہیں، ایک تو حقیقت کے ادراک سے، جیسے اگر ہم کسی زہریلی پھلی کو ترکاری سمجھ کر کھا لیں اور اس سے ہمیں درد محسوس ہو۔ دوسرے یہ کہ ہمارے عقیدے حقیقت سے نہیں بلکہ دوسرے کے عقیدے سے ٹکرا جائیں۔ ایک آدمی سور کھانے کو صحیح سمجھتا ہے مگر گائے کھانے کو نہیں، دوسرا گائے کھانے کو صحیح سمجھتا ہے مگر سور کو حرام سمجھتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے فرق کا نتیجہ عموماً خون خرابہ ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ عقل پر مبنی آرا بھی سامنے آ رہی ہیں جن کے روح سے دونوں میں سے کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ کثر نفسی یا خوش خلقی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم خود کو اور اپنی چیزوں کو دوسروں اور ان کی چیزوں سے بہتر نہیں سمجھتے۔ صرف چین میں یہ بات اچھی طرح سمجھی گئی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اگر آپ ایک چینی سے اس کی بیوی اور بچوں کی خیریت دریافت کریں تو وہ کچھ یوں جواب دیتا ہے۔ اب جب کہ آن حضرت نے جاننا چاہا تو میں کہتا ہوں کہ وہ پوہڑ عورت اپنی کرم خوردہ اولاد کے ساتھ بہترین صحت کے مزے لوٹ رہی ہے۔ مگر اس طرح کی گفتگو کے لیے وقار اور اطمینان ضروری ہے، یہ سیاست یا تجارت کی ہبڑ دبڑ میں ممکن نہیں۔ علاوہ بے انتہا کامیاب لوگوں کے دنیا اور اس میں بسنے والے لوگوں سے باہمی تعارف اور تعلق ہم سب کے افسانوی اعتقادات کو رفع کر دیتا ہے۔ ذاتی زوم بھائی بہن دور کر دیتے ہیں، خاندانی زوم اسکول کے ساتھی ختم کر دیتے ہیں، طبقاتی زوم سیاست مٹا دیتی ہے، اور قومی یا ریاستی زوم جنگ میں یا تجارت میں ہارنے سے اتر جاتا ہے۔ مگر اشرف المخلوقات ہونے کا زوم بہرحال برقرار رہتا ہے، بلکہ معاشرتی میل جول اس زوم کو اور جلا دیتا ہے۔ اس طرح کے مغالطے کو سائنس کسی حد تک دور تو کرتی ہے، مگر صرف کسی حد تک، کیونکہ بغیر تھوڑی بہت سریع الاعتقادی یا خوش اعتقادی کے سائنس بھی ڈہ جاتی ہے۔ انسانوں کے ذاتی یا اجتماعی خواب کتنے ہی مضحکہ خیز کیوں نہ ہوں، مگر ان کی انسانیت سے متعلق خواب ہم جیسوں کے لیے جو انسانیت کے جامے سے کبھی باہر نہیں نکل پائے اور بھی زیادہ حسرتناک اور قابل رحم ہیں۔ جیسا کہ علم فلکیات نے ظاہر کیا ہے کہ یہ کائنات بھی انتہا وسیع ہے، ہماری دوربینوں سے پرے، اور کیا کچھ چھپا ہے ہم نہیں جان سکتے، مگر جو ہم جان سکتے ہیں وہ ناقابل یقین وسعت کا حامل ہے۔ ہماری کہکشاں نظر آنے والی کائنات کا ایک حقیر سا ٹکڑا ہے، اور اس ٹکڑے میں ہمارا نظام شمسی بہت ہی حقیر سا ایک ذرہ ہے، اور اس ذرے میں ہماری دنیا ایک خوردبینی نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اور اس نقطے پر کاربن اور پانی کے غیر خالص ننھے اور پیچیدہ لوتڑے جو کچھ غیر معمولی کیمیائی اور طبیعتی خصوصیات کے مالک ہیں، چند سالوں تک رینگتے ہیں اور پھر انہی عناصر میں تحلیل ہو کر فنا ہو جاتے ہیں جن سے وہ نکلے تھے۔ یہ اپنا وقت اپنی فنا کے التوا اور دوسروں کی فنا کو تیز کرنے میں گزارتے ہیں۔ قدرتی آفات اکثر ان میں سے کروڑوں کو تباہ کر دیتی ہے، اور بیماری بہت سوں کو وقت سے پہلے مار دیتی ہے۔ یہ ساری بدقسمتی سمجھی جاتی ہیں، مگر جب اسی طرح کی تباہی برپا کرنے میں ان کی اپنی محنت اور کوششیں برابر ہوتی ہیں تو وہ خوب خوشی مناتے اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس نظام شمسی کی زندگی میں انسانوں کے طبعی وجود کا دورانیہ بہت ہی مختصر ہے، مگر اس بات کا کافی امکان ہے کہ اس دورانیے کے اختتام سے پہلے ہی انسان آپس میں لڑ کر اپنے کو خود ہی ختم کر لیں۔ یہ ہے ہم انسانوں کی زندگی کی غیر جانبدار اور غیر جذباتی جھلک جو باہر سے نظر آتی ہے، مگر ہم سے کہا جاتا ہے کہ زندگی کا یہ زاویہ اور نقطہ نظر ناقابل برداشت ہے، اور یہ اس فطری قوت اور ثابت قدمی کو تباہ کر دیتا ہے جو زندگی کی بقا کے لیے اشد ضروری ہے۔ اس فرار کے لیے وہ مذہب اور فلسفے کا سہارا لیتے ہیں۔ باہر کی دنیا چاہے کتنی ہی انجانی، غیر مانوس اور بے اعتنا کیوں نہ ہو، ہمیں یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ اس
बज़ाहिर तज़ाद और कशमकश के नीचे मुकम्मल हम आहंगी और सुकून है। इंसान को कायनात के इब्तदाई गुबार से लेकर आज तक के तमाम इर्तिकाई नशोनुमा की मेराज समझा जाता है। हेमलेट एक बहुत मशहूर ड्रामा है, मगर शायद कम लोगों को पहले मल्लाह का किरदार याद होगा, जो सिर्फ इन अल्फाज पर मुश्तमिल है, जनाब खुदा आप पर फजल व करम करे। अब फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा मुआशरा हो जिसके इंसानों का सिर्फ एक ही काम हो, ड्रामे के इस हिस्से को मुस्तकिल अंजाम देते रहना। उनका हेमलेट, होरीट्यूस या ग्लेडिएटर से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ ना हो, तो क्या इस मुआशरे के लोग अदबी तनकीद के ऐसे निज़ाम को जन्म नहीं देंगे जिनके मुताबिक सिर्फ यही अल्फाज इस ड्रामे का मरकज़ और उसका असास होंगे? क्या वो उस शख्स को सज़ावार नहीं ठहराएंगे जो ये कहे कि इस खेल के और हिस्से भी इतने ही अहम हो सकते हैं? इस कायनात में बनी नौ इंसान के वजूद का वक्फ़ा तो खेल के इस हिस्से से भी बहुत कम है, तो फिर हम पर्दे के पीछे छुपे खेल के बाकी हिस्सों और किरदारों के बारे में कैसे जान सकते हैं? जब हम बनी नौ इंसान के बारे में सोचते हैं तो हम बुनियादी तौर पर अपने को इसका नुमाइंदा तस्वुर करते हैं, यानी हम बनी नौ इंसान को अपने हवाले से देखते हैं, बस इसके बारे में अच्छा सोचते हैं और उसकी बका को अहम समझते हैं। मिस्टर जोन्स दुकानदार को, जो कलीसिया इंग्लिस्तान की तकलीद नहीं करते, पूरा यकीन है कि वो एक अबदी ज़िंदगी के मुस्तहक हैं और जो कायनात उन्हें इस हक़ से महरूम रखे वो नाकाबिल बर्दाश्त हद तक बुरी होगी। मगर जब वो अपने हरीफ दुकानदार मिस्टर रॉबिन्सन के बारे में सोचते हैं, जो शक्कर में रेत मिलाते हैं और इतवार को गिरजे जाने की ज़्यादा पाबंदी नहीं करते, तो उनका ख्याल होता है कि ये कायनात उन पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। उनकी खुशी को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है कि मिस्टर रॉबिन्सन जहन्नम की आग में जलें। इस तरह इंसानों की आफाकी अहमियत बरकरार रहती है और दोस्त और दुश्मन के दरमियान की अहम तफरीक किसी किस्म की बेज़रूरत कायनाती सखावत और सैर सगाली की बेंच नहीं चढ़ती। मिस्टर रॉबिन्सन भी इस किस्म की सोच रखते हैं, सिवाय इसके कि इसमें किरदार की जगह उलट जाती है और इस तरह वो दोनों ही अपनी अपनी जगह खुश हैं। कोपरनिकस से पहले इंसान को मरकज़ कायनात साबित करने के लिए फ़लसफ़ियाना नुक्ता-रसी की ज़रूरत नहीं थी। सारी दुनिया ज़मीन के गिर्द घूमती हुई नजर आती थी और ज़मीन पर तमाम जानदारों पर इंसानों का राज था। मगर जब ज़मीन की मरकज़ी हैसियत ख़त्म हो गई तो इंसान भी अपनी इम्तियाज़ी हैसियत खो बैठा और माबाद तबीयत की ज़रूरत पड़ी जो साइंस की पैदा करदा खामियों को दूर कर सके। ये कारनामा जिन लोगों ने अदा किया उन्हें मिसालियत पसंद का नाम दिया जाता है। इन लोगों का कहना है कि मादे की दुनिया गैर हकीकी और ख़याली है, जबकि रूह या शऊर हकीकी है जो फ़लसफ़े के शऊर या रूह से मावरा है, जिस तरह फ़लसफ़ी ख़ुद बाकी इंसानों से मावरा है। फ़लसफ़ी हमें बताते हैं कि हर मकाम मंजिल है, जबकि मंजिल कहीं नज़र नहीं आती। वो हमें सिखाते हैं कि तमाम अहम मामलात में हम और ये कायनात मुत्तहद हैं। हीगल हमें यकीन दिलाते हैं कि कायनात उनके ज़माने की प्रोशियाई मुमलकत की तरह हैं। उनके अंग्रेज़ मुखल्लद उसको एक दो ऐवानों वाली दौलत शाही जमहूरियत कर जानते हैं। इन फ़लसफ़ियों का इस्तदलाल बहुत खूबसूरती से इस बात को छुपा जाता है कि उनके नुक्ता नज़र का कोई ताल्लुक़ उनकी ख्वाहिशात से भी है। मंतिक और इस्तदलाल से इनका ताल्लुक़ बराए नाम ही होता है, मगर ख्वाहिशात के असरात का इजहार इन गलतियों से होता है जो हमसे सरजद होती हैं और जिनका इशारा एक ही तरफ है, यानी हमारा फ़ायदा। मसलन जब हम हिसाब किताब में कोई गलती करते हैं तो वो ज़्यादातर हमारे हक़ में होती है, ना कि हमारे ख़िलाफ़, और जब हम इस्तदलाल पर आते हैं तो हमारी अक्सर गलतियाँ हमारी ख्वाहिशात का साथ देती हैं, ना कि उनकी मुखालफत करें। और तहरीरी मुफक्किरों की गलतियाँ भी इसी तरह हैं, जो उनकी शख्सियत के राज अफशा करती है। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि इंसानों के बनाए हुए निज़ाम चाहे सच ना भी हों, तब भी ये बेज़रर हैं और सुकून देते हैं और उनमें खलल अंदाजी नहीं करनी चाहिए।
مگر دراصل یہ بھی ضرر نہیں ہے، اور جو سکون یہ بخشتے ہیں وہ صرف غیر ضروری بدحالی اور مصیبتوں کے عوض جن کو برداشت کرنے کی عادت یہ انسانوں کو ڈال دیتی ہے۔ زندگی کی کچھ مصیبتیں قدرتی آفات سے آتی ہیں اور کچھ انسانوں کی دشمنی سے۔ پچھلے زمانوں میں غذا حاصل کرنے کے لیے مسابقت اور جنگ ضروری تھی، کیونکہ غذا صرف جیتنے والوں کو ملتی تھی۔ مگر اب سائنس آ چکی ہے جس نے فطری قوتوں پر قابو پانا سیکھ لیا ہے، اور اگر ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کے بجائے فطرت کو فتح کریں تو اس سے کہیں زیادہ خوشی اور طمانینت پیدا کر سکتے ہیں۔ قدرت کو اپنا دوست اور کبھی کبھی دوسروں کے خلاف اپنا حلیف بنانا کائنات میں انسان کی حقیقی حیثیت پر پردہ ڈالتا ہے اور انسانی توانائیوں کو سائنس کی جستجو سے دور کرتا ہے، جو انسانی بہبود کا واحد راستہ ہے۔ تمام افادیت پسند دلیلوں کے علاوہ جھوٹے عقائد کی بنیاد پر خوشی کی تلاش نہ تو کوئی نیکی ہے اور نہ ہی کوئی درخشان چیز ہے۔ کائنات میں انسان کی حیثیت پہچاننے میں ایک مکمل خوشی اور انبساط ہے، اور یہ ایک ایسا دلچسپ و تر و تازہ کھیل ہے جو کسی بھی دیومالائی افسانے کے پیچھے چھپنے سے زیادہ بہتر ہے۔ سوچ کی دنیا میں بہت ہی خطرناک سمندر آتے ہیں جن کو وہی پار کر سکتے ہیں جنہیں اپنی طاقت کا صحیح ادراک ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر اس میں خوف کے جبر سے آزادی ہے جو دن کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے اور انسانوں کو حقیر، ذلیل اور ظالم بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی آدمی خوف سے اس وقت تک نجات نہیں حاصل کر سکتا جب تک اس کائنات میں اپنی اصل حیثیت کو پہچاننے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو، اور کوئی بھی انسان اس عظمت کو نہیں پا سکتا جس کا وہ اہل ہے جب تک وہ خود اپنی کمزوریوں اور حدود کو نہ پہچانے۔